عظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، آج ہم اسی ٹاپک کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم نے شروع کیا تھا۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ ہماری زندگی کے جو یوم گزر چکے ہیں، اگر غفلت میں گزرے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرے، اگر اس کی یاد میں گزرے ہیں تو اللہ اسے قبول کرے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ العصر میں عصر مین زمانے کی قسم کھائی ہے۔ مطلق اس کا لغوی معنی ہے زمانہ، لیکن مفسرین نے اس کو نماز عصر کی طرف منسوب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کا خاص خیال رکھو، اور وہ ہے نماز عصر۔ اس عظمت نماز کی وجہ سے اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی، لیکن ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 3 زمانوں کو اس میں شمار کیا ہے۔ ایک تو زمانہ عصر یعنی نماز عصر سے ہے، اور ایک پریویس زمانہ جس میں نمرود ہوا، فرعون ہوا، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی، اس وقت کے عمراء، اس وقت کے حکمران، اس وقت کے رولنگ مافیا کا ذکر کیا کہ جن میں یہ 4 خوبیاں نہیں تھیں جو آگے ذکر کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ قومیں اور ان کے حکام بمائے قوموں کے تباہ ہوئے۔ اور وہ 4 خوبیوں میں وہ ہم نیکسٹ بیان کریں گے۔ آپ فرعون کا نام سنا ہوگا، حامان کا نام سنا ہوگا، نمرود کا نام سنا ہوگا۔ ان کی اپنی فوجیں تھیں اور بڑی لجپال ان کی فوجیں تھیں جو اس وقت کے مسلمانوں کو شہید کرتی تھی۔ لیکن آج تو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج تو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود و ہنود، آج ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ان قوموں میں تباہی کا بائی جب وہ 4 صفات عالیہ سے متصف نہیں تھے، جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوئے۔ دنیا کی ہر فیسلٹی ان کے پاس تھی۔ آپ نے مصر نہیں دیکھا ہوگا، میں گیا ہوں احرام مصر، شاید آپ نے فوٹو دیکھے ہوں گے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرعون کی لاش کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انہوں نے کیسے وہ بلڈنگیں بنائی، احرام مصر کیسے بنائے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی تہذیب میں آج بھی بنانا اتنا آسان نہیں، جبکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس وقت وہ اتنے آگے تھے، دنیا میں بھی، حکومت میں بھی، فوج میں بھی، عوام کے لحاظ سے، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے لحاظ سے۔ لیکن وہ تباہ کیوں ہوئے؟ ان میں نہ ایمان تھا، نہ اعمال صالح تھے، نہ سچائی تھی، اور نہ صبر تھا۔ یہ 4 چیزیں پکا لیں۔ لیکن اس سے قبل ان قوموں کی تباہی کا ذکر جو ضیاء القرآن نے کیا، وہ اس سے بھی کہیں، میرے الفاظ سے بھی کہیں اچھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ انسانی تاریخ کے کسی دور کا مطالعہ کریں، آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے جو اس مختصر سی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور تو میں مذکورہ 4 صفات سے جو قومیں، جو لیڈر، جو حکام ان 4 چیزوں سے، صفات سے متصف نہیں ہوتے، وہ قومیں اور وہ حکام خائب و خاسر ہی رہتے ہیں۔ نمرود اور فرعون کو دیکھو،
قوم نوح اور قوم سمود کے حالات کا مطالعہ کرو، ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے کیا کہ نمرود اپنے وقت کا بت بہت بڑا بادشاہ تھا، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، بڑے وسائل تھے، ساری رعایا اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونے چاندی اور دیگر زیورات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ صرف یہ کہ وہ دونوں ان صفات جلیلہ سے محروم تھے جو انسانی فوز و فلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ فوز و فلاح، کامیابی، سکسیس ہو، اگر آپ نے سکسیس ہونا ہے ان 4 چیزوں کے بغیر سکسیس نہیں ہو سکتے۔ ایک دولت ایمان، اور جب ایمان آتا ہے پھر کسی کو نقصان دینا انسان ایمان کے خلاف سمجھتا ہے۔ جو بندہ رات کو بغیر حسد بغض کینہ انتقام کے سو جائے اور اس کی موت آ جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا، اگر اس کا ایمان تھا، ایمان کے ساتھ سویا، اللہم باسمے کا اموت و احیا پڑھ کے سویا کہ میں تیرے نام کے ساتھ سونے کی شکل میں مرنے جا رہا ہوں اور تیرے نام سے مجھے دوبارہ زندگی ملے گی، کوئی دل میں کسی کے بارے انتقام نہیں تھا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک مطلق العنان بادشاہ فرما روا کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مچھر سے نمرود اور فرعون کو مروا دیتا ہے۔ وہ جوتے سر پہ کھاتا تھا تو اسے آرام آتا تھا۔ میں آج صبح مودی کی تقریر سن رہا تھا اور اس نے ہماری عوام کو ایڈریس کیا۔ ہندوؤں کے بادشاہ نے ہمیں شرم دلائی کہ تم اپنے گریباں کو ذرا جھانکو، ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، کشمیر کے فتح ہونے کی بات کرتے ہو، اپنے ملک کے اندر تم ٹکڑے ہوتے دیکھو، اپنے حکمرانوں کو دیکھو جنہوں نے تمہارا خون چوس کر تمہاری ہڈیوں سے مکھ بھی نکال لی ہے، تم اس قوم کے رہنے والے ہو، اس حکمرانوں کی رعایا ہو۔ بڑی شرم آئی سن کر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں یہ 4 خوبیاں نہیں رہی۔ ایمان برائے نام رہ گیا، اعمال صالحہ تو خیر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، سچائی کا تو نام ہی نہیں، صبر کا تو ہمارے دل میں کوئی کام ہی نہیں۔ چھوڑ دیں حکومت کو، اب میں کچہری کا آدمی ہوں، ایز اے لوئر، جتنے معاملات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے سٹاٹ ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو بات کہنا ہی نامناسب ہے، اور بندے قتل ہو گئے دونوں طرفوں سے، مائیں بہنیں رول گئیں، بچیاں بیوہ ہو گئیں، بچیاں یتیم ہو گئیں، بیویاں بیوہ ہو گئیں، ایک ناک کی خاطر، چھوٹی سی بات کی خاطر۔ یہ 4 باتیں پکا لیں۔ ایمان تو ہمیں ماں کے جھولے میں مل گیا، اس پر ہمارا کوئی خرچ نہیں ہوا۔ اعمال صالحہ یہ تمہاری اور میری مرضی ہے اگر کرنا چاہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی دخل نہیں۔ ایمان، اعمال صالحہ انڈیویجول میٹر ہے۔ وی ہیو ٹو لک آور سیلفس۔ ہمیں کوئی فورس نہیں کر سکتا نماز پڑھو، ہمیں کوئی فورس نہیں کر سکتا ماں باپ کے قدم چومو، ہمیں کوئی فورس نہیں کر سکتا رزق حلال کھاؤ، ہمیں کوئی فورس نہیں کر سکتا تم یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، ہم خود مختار ہیں۔ ہم عوام اتنے گر چکے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ حکام دیے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہنود اور یہود بھی شرما رہے ہیں۔ ان کی طرف جانے سے پہلے اپنے گریبان کو کھول کر ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں نمرود ہوا، فرعون ہوا، حامان ہوا،
ان کے پاس سب وسائل تھے جو آج کل ہمارے حکمرانوں کے پاس ہیں، اور ان کے پاس 4 چیزیں نہیں تھیں۔ ایک ایمان نہیں تھا، ایک عمل صالح کا تصور نہیں تھا، ایک ان میں سچائی نہیں تھی، اور ایک ان میں صبر نہیں تھا۔ ہم نے ان کو غرق کر دیا، ہم نے ان کو سر پہ جوتے مروا مروا کر ہلاک کر دیا۔ فرعون کو جو مطلق العنان تھا، دوسرے کو سمندر کی موجوں نے خس و خاشاک کی طرف بہا کر لے گئی۔ اس کے عبرتناک انجام پر ایک آنکھ بھی نہ روئی۔ فرعون ڈوبا، جس کی لاش ابھی موجود ہے، وہ ڈوبا۔ اس وقت اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ۔ توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے، کیونکہ اب جوانی ہے، اب سنبھل جاؤ۔ ابھی آنکھ کھلی ہے، دل کی آنکھ کو کھول لو، ورنہ پچھتاؤ گے اور کچھ بن نہ پائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کا حشر دیکھو، کوئی آنکھ ان پر نہ روئی، ایک دن بھی کسی نے سوگوار نہ کیا۔ وما بکت علیہم السماوات والارض، نہ زمین ان پہ روئی نہ آسمان ان پہ روئے۔ ان بدبختوں کی تباہی اور بربادی کا پورا نقشہ چشم فلک نے کسی آنسو کے ذریعے نہیں، خوشی کے آنسو بہا کر ان کی عبرت کو، ان کے انجام پر لوگ ہنسے۔ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے ایمان کو سیکنڈری بنا دیا ہے، اعمال صالحہ پر سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ مومن کی شان کیا ہے کہ اس کے شب و روز اللہ کے حکم اور مصطفیٰ کریم کی سیرت کی صورت میں گزرتے ہیں، اور گزرنے چاہیے۔ اب ہم نماز پڑھیں گے، ہم کوئی باپ کی کاپی نہیں کریں گے اپنے کی، نہ ہمارے دادا کی کاپی کریں گے۔ ہم کس کی نماز میں کاپی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کریں گے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ حضور کی شریعت سے ہٹ کر جو نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے ٹائم فکس نہیں کر سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اسی وقت کے اندر ہمیں پڑھنا ہوگا، اور ایسے ہی پڑھنا ہوگا جیسے اللہ کے محبوب نے ہمیں خدا کے ملنے کا وسیلہ بصورت نماز دیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پیار کیا تھا کہ یہ گفٹ ہے، اس کو گفٹ سمجھ کے پڑھا کرو، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ اس میں تیری تار اللہ سے ملتی ہے، نہیں مل رہی تو نماز میں کوئی قصور ہے، ایمان میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اعمال صالحہ میں اثر ایمان کے ذریعے آتا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ خدا اور رسول کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ 100 میں سے کتنے % تو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور کتنا رب سے تو پیار کرتا ہے؟ You have to judge yourself in yourself۔ آپ اپنے آپ کو اپنے اندر خود جج کریں۔ کسی کی طرف وٹے پھینکنے سے وہ فلانا حاکم منجے فلاں، میں نے جرنلی بتایا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں بڑے بڑے طوفان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، حامان، نمرود، فرعون کی شکل میں، ان کا انجام تم نے دیکھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان میں 4 چیزیں نہیں تھی، ایمان نہیں تھا۔ ایمان کا بیسیکلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان ہر کام سے پہلے اپنے رب کی طرف دیکھے، پرکھے، چھانی لگائے۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان ایک حالت کا نام ہے، ایمان ایک کنیکشن کا نام ہے، ایمان ایک تعلق اور رشتے کا نام ہے، اور ایسی ذات سے جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے۔ اتنے بڑے رب کے ساتھ رشتہ ایک نکا جڑا لمیٹڈ 5 فٹا 6 فٹا میکسیمم 7 فٹا
کائنات کے خالق کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ چھوٹی بات ہے؟ اور بھائی میری بات کو ذرا سمجھیے گا، لوگوں کو وزیر اعظم اگر فون کر دے تو وہ پھولے نہیں سماتے۔ احکم الحاکمین بندے سے بات کرتا ہے کس وقت؟ جب وہ نماز میں ہوتا ہے، جب وہ نماز میں ہوتا ہے، جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بعض نے لکھا کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو خدا بات کرتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ خدا سے بات کرتا ہے۔ دونوں وائس ورسا، دونوں کا ایک ہی معنی جا بنتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ نماز کیا ہے۔ یہ روایت حکایت کسٹم نہیں ہے، نو آئے ٹھونگے مارے تھی ملا، نہ دماغ حاضر نہ دل حاضر، نہ کو محبت کا اثر، نہ کو فیلنگز، نہ کو آنسو، نہ کو آخرت کا فکر، نہ کو ماضی جو ضائع ہو گئی اس کا فکر، نہ کو جوانی پہ کنٹرول، لنگدا نو سجدے دے دینے۔ دس از ناٹ اے کولڈ نماز۔ نماز یہ رب کا گفٹ ہے بھائی۔ حضور کو معراج کی رات ملا، 50 بصورت 5 مل گئیں۔ یہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے گفٹ دیا، تمہارے لیے، میرے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، حکاموں کے لیے، ہر ایک کو یہ ہر گھر میں گفٹ آیا۔ لیکن گفٹ وہاں آیا جہاں پہلے ایمان تھا۔ بغیر ایمان کے تو نماز ہی فرض نہیں۔ اور بھائی یہ فرض اسی پہ ہوگی جو پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، نہ میں ہوں نہ تو ہے، سب کچھ میرا رب ہے۔ لا الہ، بندوں کو سجدے نہ کر، بندوں کو سلوٹ نہ مار، بندوں جتنی رب کے ساتھ محبت کر۔ دیکھ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ دنیا داراں دی نوکری کر کے عمر برباد کیتی ہے، نکل اس خولی چوں آ رب دے نال اپنا رشتہ جوڑ۔ ایمان فیلنگ کو لایا کر جب نماز میں آیا کر کہ میں رب کے اس گفٹ کی تعمیل کر رہا ہوں۔ یہ واحد گفٹ ہے جس میں میں رب سے ہم کلام ہو سکتا ہوں، خدا کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ عرشوں کا رب، فرشوں کا رب، مشرق کا رب، مغرب کا رب، جنوب کا رب، مغرب، ہر کائنات کے ذرے ذرے کا رب، اور نکا جیڑا بندہ۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، مومنوں کی، ایمان والوں کی۔ if there is no ایمان، no reflection، no result. I'm sorry to say that. اگر بزنس بھی کرنا ہو تو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، ورنہ بزنس کیپٹل بھی بندہ ضائع کر بیٹھا ہے، پونجی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ یار بات کرنے آتے ہو، سونے کپڑے، سونا جسم، پاک صاف، میں جا رہا ہوں رب سے ملنے، ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ سجدہ تو یہ بہانہ ہے، اصل میں تو وہ ٹھکانہ ہے۔ ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہاں صحیح۔ نہیں سمجھے؟ یہ سجدہ ذریعہ ہے، ایکچوئل رب کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ انتا بود اللہ کا انا کا تراہ، اس طرح تو رب کی عبادت کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ جب تیرا نماز میں دل بوجھل ہو جائے تو سمجھ لے کہ ایمان میں گڑبڑ ہے، ایمان کو خطرہ ہے۔
میں نمازی کے لیے بات کر رہا ہوں، بے نمازی تو انہی کو نہیں نا شے خدا دی، وہ تو ٹردا پھردا شیطان ہے۔ زمین ہی اس تو تنگ، ہوا بھی تنگ، فرشتے بھی تنگ، اپنے بھی تنگ، پرائے بھی تنگ، محبت نفرت میں بدل جاتی ہے جہاں نماز نہیں ہوتی۔ میں بے نمازی کا ذکر نہ کر رہا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بے نمازی کو جیل میں بند کر دو، جب تک توبہ نہ کرے اس کو اندر ہی رکھو۔ بعض اماموں نے کہا اس کو قتل کر دو، وہ ناسور ہے معاشرے کے لیے، ان معاشرے کے لیے ناسور ہے، اس کے منہ سے جو گندی ہوا نکلتی ہے معاشرے کو وہ بھی خراب کرتی ہے۔ ہائے، نماز پہ ڈیپ سوچ، یہ گفٹ آف گاڈ ہے، یہ تحفہ ہے میرے خدا کا، تاکہ تو میرے ساتھ اٹیچ رہے، پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ، میرے ساتھ تیرا کنیکشن قائم رہے۔ تو نماز کو بوجھ سمجھتا ہے تو اور کون سی صورت ہے جس سے خدا سے ملے گا؟ وہ بھائی کوئی اور صورت ہے؟ وہ جی ساری نیت صاف ہے جی، یہ رب ملدا کچھواں تے پتہ نہیں فلانا نو ہو، بھائی ٹھیک ہے، انہاں بزرگاں ٹھیک فرمائے، ٹھیک ہے، میں ان کی بات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ نیت خالی کام نہیں کرتی، نیت ایمان کو کہہ سکتے ہیں آپ، نیت بنتی ہی ایمان کی بیس سے ہے۔ ایمان چشمہ ہے، ایمان دریا ہے، ایمان ایک بہت بڑا رب کا انعام ہے، اس کی ویلیو تمہیں قبر میں اور حشر میں پتہ چلے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کتنا وزنی کلمہ تھا، اس کا آؤٹ پٹ کیا تھا، ساری چیزیں سے کلمے سے آتی ہیں۔ پہلے کلمہ پڑھے گا تب نماز فرض ہوگی، جب نماز فرض ہوگی تو تیرا رب سے عشق ہو جائے گا، تو چل تو صحیح رب کی طرف، نماز نماز سمجھ کے پڑھ تو صحیح، ٹھونگے نہ مار، اس کی میننگ کو دیکھ، ایک ایک لفظ پہ جھگی لگا، جب پڑھ تو تیرا دل گواہی دے رہا ہو کہ جو تو کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا ایمان تیرے عمل کے ساتھ اٹیچ ہو، تو پھر آسمان والا تیرے ساتھ اٹیچ رہے گا۔ وہ رب ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، تبھی تو آپ یہاں آئے ہیں۔ بھائی جان میاں والی سے آئے بیٹھے، کون آتا ہے چل کے؟ بیماری میں ایمان ہے تو آدمی چل کے آیا ہے نا بھائی، کام چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور ٹائم ہی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا تو کیا فائدہ؟ آپ آئے ہیں تو نیت کر کے آیا کریں، میں رب کو ملنے جا رہا ہوں، میں رب کو میں رب کو ملنے جا رہا ہوں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے جا رہا ہوں۔ کدی کسائی نو تساں ڈٹھے جلے چھری کھنڈی ہوئے تو چھری تے چھری مرے اندر، یہ جو آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا، انہیں سمجھو چھری نال چھری لگی کے لیے، مونڈے نال مونڈا، نور نال نور لگا کھلے، پرلا بے نور ہے تو نور اس سے چوس نہیں منتقل ہو جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو گھاٹ نہ سمجھا کریں اور کسی کو کم نہ سمجھا کریں، میرے نال کیرا کھلو گے، بکھے نال کھلو گیا میں، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے تیرا وجود ہو۔ کبھی اترایا نہ کر، نہ دولت پہ، نہ حسن پہ، نہ جوانی پہ، نہ صحت پہ، یہ سب میرے رب کا گفٹ ہے۔ اگر تمہیں دیا کسی کو نہیں دیا تو دعا منگا کر الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی فضلنی، اللہ دا شکر کیتا کر یہ رہتے ہیں تے فضل کیتا ہے، تے لنگڑا نس پیدا کیتا، لولا انا نس کیتا، کہنا متحاج نس کیتا، یہ نعمتاں آپ تو گھٹ نو دیکھ کے رویا کر کہ مالک میں اس دی سٹیج کیوں دا، میرا کیوں ہوندا، من تا منگیاں خرائطی کہ نہیں سی دیانی۔ جب بھی اپنے سے کم کو دین میں دیکھو یا دنیا میں، اللہ کا شکر، لیکن دین میں مقابلہ کیا کرو، جس میں مقابلہ کرنا ہے وہ کرتے نہیں، اور جس میں نہیں کرنا اس میں مقابلے کر رہے ہیں ہم، انڈیویجول فرام دا باٹم ٹو ٹاپ۔ دوسروں کو بلیم نہ کیا کریں، بھائی ایسا نماز تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں تو پڑھیے، یہ وزیر تے پرائم منسٹر کا کہڑا دخل ہے؟ کیا اپنے آپ اپنے رب دا بندہ بنائے؟
حضرت عمر فاروق کے دور میں زمین کانپی تو آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے مارا زمین پہ درہ، دھڑل، میں خبردار یہ عمر کا دور ہے، تو کانپ رہی ہے کہ تیرے منہ پہ عدل نہیں ہو رہا؟ ہائے او شیرا، یہ حضور دے غلامان، یہ اللہ دے بندیان کہ زمین کانپتی تھی تو درہ مار کے اس کو چپ کراتے تھے۔ میں تو انکے دسا ساری حالت کے ہو گئی، ایسا کس سٹھی تے چلے گیا، رویا کرو۔ اللہ پاک سان یہ دھرتی مٹی اچھی، کدی کدی اتنا رون آندا ہے، بھائی اللہ سان کیشے نہیں دیتی، اور یہ دھرتی بھی ساری کو شاید اللہ گھننے نچا، ساری ہم بدعمالیاں نہیں بچت۔ چھوڑ دو حکام کیا کر رہے ہیں، آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ تحیہ کر لیں، آج کے بعد ہم نے رب کا بندہ بن کے جینا ہے، کریں گے؟ ہاتھ کلا کرو رب دا بندہ بننا ہے۔ رب دے بندے بنن واسطے نماز مسٹ ہے، نماز مسٹ ہے، ضروری ہے۔ چھوڑ دو اوکے کر رہے ہیں، چونکہ میں شاید اس بار رہے ہاں نا، آسان اپنا ملک بہت پیارے ہیں، میں گھر بار چھوڑ کے آ گیا، کدی کدی رونا آندا ہے، پتہ نہیں تھے جرے رہنے بندن پتہ ہی کون 5% لوگ ہیں یہ سوچ دے ہی کون ملک کدھر جا رہے، کھڑے حالات کتنے چلے گئے، اچھا کیری سٹیج تے پہنچ چکے ہیں، کہیں نو ہوش کو نہیں۔ ایڈی وڈی نعمت اللہ سان دیتی ہے، زمین پورے ایشیا دا دل اللہ نے پاکستان میں بڑھا ہے، اللہ اس نے سنبھالن دی توفیق دے، سمجھ نہیں آتی، دعائیں طرفوں کمزوریاں، اندروں باہروں کمزوریاں، اپروچ نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے تک تو اپروچ کر سکتے ہیں نا۔ سا میں رون دتا آکھیے نا کہ اے بھی میں پوچھ کے رواں، وہ یہ میری ذاتی معاملہ ہے، میں آپ تک رو سکتا نا، میں اپنے رب نال اپنا رشتہ جتا سکتا ہوں، نماز تو میں 5 وقت پڑھ سکتا ہوں نا جی، میں پرمیشن تو نہیں لینا کہتا۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ میں اس دھرتی پر کسی مقصد کے تحت آیا ہوں، اور وہ مقصد کیا ہے۔ Try to find out why I was born. اللہ کو مجھے کیوں پیدا کیا؟ ابھی جوان ہے تو خوش نصیب ہے، ہوش کے ناخن لے لے، اگر بوڑھا ہے تو اب بھی سوچ لے کہ پہلی زندگی ضائع ہو گئی، اب تو عقل کر لے۔ سارے بوڑھڑے نو ایڈے بے صبرے بدوکاں کٹ لے سن، منٹ منٹ جوانوں نو اشکیل دے سن، مار ویندے، خدا دا خوف کرو یار، تسی مومن ہو، تہاڈے اندر ایمان ہے، پٹھان بن گئے ہو تو تساں خدا خیل نہ ہو۔ کئی بندے آتے میں جی پٹھان ہوں، who the hell are you to be a پٹھان؟ First of all you should be a Muslim. Are you Muslim? Are you مومن؟ آپ ایمان ہے، پٹھان بعد میں ہے، یہ تو ٹرائب ہے، ایک پہچان کا ذریعہ ہے، تم نے اس کو کیا بنا لیا ہے؟ جتنے بھی اولیاؤں کی گدیاں دیکھ لیں وہ پٹھان ہیں۔ اسی آکڑ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، اسی بے صبری نے ہمیں غرق کر دیا ہے، اسی جھوٹ نے ہمیں غرق کر دیا ہے، اسی بے ایمانی بددیانتی اور آکڑ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ پٹھان بن گئے تو ایک بڑی اچھی گل ہے، مسلمان بن، رویا کر۔ ایوری باڈی بورن ان اے سیم وے، پٹھان کو ڈفرنٹ طریقے نال نہیں جمدا، انہیں آری جمدا جنہیں دوسریاں قومیں جمنی ہیں۔ اگر میں غلط ہاں تو میں نپ سکتے ہو غریبان چ کہ پٹھان اتو ڈانڈ ہے تو دوجا کہ زمین چ نکلتا ہے۔ Everybody born by mom and dad, doesn't matter they are Pathan, Sayyid, Awan, any profession they have nothing to do with their profession. آپ کو اس کا پیشہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا ایمان دیکھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے ان 4 صفتوں پہ۔ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، سچائی ہے، صبر ہے۔ You are my brother, you are my sister. خدا دا نائنے ہو یار، اللہ تو ان بہو عظیم بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو تم جہنم کے کنارے پر تھے، ہم نے بصورت محمد کریم تمہیں وہاں سے اٹھا کر جنتی بنا دیا۔
تم گرنے والے تھے، ہم نے تمہیں پیچھے سے پکڑ کر بچا لیا، اب بھی بچ جاؤ، ٹائم ہے، یہ ٹائم واپس نہیں آئے گا۔ میں آپ کو ایز اے پٹھان بھی ایز اے مسلمان بھی کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، ان کے ایمان کی نشانی تابعداری الہی ہے، نہ کہ قوم ہے۔ آپ نماز کو اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے پڑھا کریں، عادت سمجھ کر نہیں۔ یہ اپنے دماغ سے کنسرن نکال دیں کہ نماز ایک عادت ہے، عبادت نہیں، عبادت ہے۔ اور عبادت کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو نمازی 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے وہ دوسرے دن اور ہوتا ہے، وہ راؤنڈ اباؤٹ پہ نہیں پھر رہا ہوتا۔ 60 سال عمرے 40 سال عمرے عدیدت گزشت، مزاج تو اذہال طفلی نگشت۔ ہوئی کو بندہ جرا راؤنڈ اباؤٹ تے پھردا رہے، جہاز چوک دے آزو پاسو، عمر گزر گئی۔ خدا دا خوف کرو یار، وہ میرے سونے ویرو، اللہ تن کیڑا سونا بنائے، کیری نعمت تو نہیں دیتی۔ میں مر وینا ہے، میرا پیو مر گیا، میرا ڈاڈا مر گیا، سارا مرنا ہے، ایسا نہیں رہنا اس دنیا میں۔ کیا تھی تُساں سوچا ہے کہ اگر میں مر گیا تو اللہ میں تو پوچھ لیا کہ تو کیا کر کے آئے ہیں، تو میں کیا جواب دے سا؟ لوگاں نال بھیڑ کے آیا، جیلاں کٹ کے آیا، غریباں دا خون کر کے آیا، گوانڈیاں دا حق مار کے آیا، سود کھا کے آیا، زنا کر کے آیا، شراب پی پی کے کپیاں خالی کر کے آیا، اللہ نو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ذہن میں سوال رکھا کرو کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں ایسے رہنا ہے جیسے ہمارے خالق کی مرضی ہے، اور اس کی مرضی کا ماڈل محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پہ آئیں تو اسے اپنے رب کا گفٹ سمجھ کے آئیں کہ آج میں رب سے ملاقات کروں گا، آج میں 4 سنت پڑھوں گا، اس سے پہلے 2 نفل پڑھوں گا جو حضرت بلال پڑھتے تھے، تحیت المسجد پڑھوں گا، تحیت الوضو پڑھوں گا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں گا، خدا کے ساتھ اپنے دکھ بناؤں گا، اپنے اندر کے ارمان بتاؤں گا کہ یا اللہ میں کتنی مصیبت میں ہوں، ایز اے نیشن بھی، ایز اے ٹرائب میں، ایز اے انڈیویجول بھی، یا اللہ میری مصیبتیں حل کر دے، میرے ملک کو جو ہمیں ایز اے گفٹ یہ بھی دیا تھا اس کو سنبھالنے کی توفیق دے دے، اس میں ہماری کنٹریبیوشن ڈال دے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، خدا تعالی ہم سب کو جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ آج ہم نے گفتگو کی ہے صرف والعصر کے اس زمانے کی جو پریویس زمانہ تھا، حضور کے دور کا بات نیکسٹ جمعے ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔